اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی وصحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل ہوم سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ہر سال 4 فروری کو کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کینسر کے خلاف جو مہم جوئی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج میری بھی کوشش یہی ہے کہ کینسر کے حوالے سے جو میں آپ تک آگاہی کے سلسلے میں معلومات پہنچاؤں۔ اگر میری ویڈیو تھوڑی سی طوالت پر مبنی ہو جائے تو آپ نے آخر تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ میری اعلیٰ خواہش ہے کہ کینسر کے حوالے سے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ معلومات میں آپ تک بہم پہنچا سکوں میں پہنچاؤں۔ اور آج آپ لوگوں کا ایک اور بھی میں نے اسپیشل شکریہ ادا کرنا ہے کہ ثم الحمدللہ ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ تقریباً 1200 لوگوں سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو ان تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو دیکھا، پسند کیا اور ہمیں اپنی خوبصورت آراء سے آگاہ بھی کرتے رہے، اور وقتاً فوقتاً ہم کوشش کر کے ان کی فرمائش پر بھی ویڈیو بناتے رہے۔ تو تمام معزز ناظرین کا بہت بہت شکریہ جن کے تعاون سے آج ہم الحمدللہ 150 سے زیادہ ویڈیوز مکمل کر چکے ہیں۔ تو جو نئے آنے والے میرے معزز ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ بلا تاخیر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات پر مبنی جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا بر وقت آپ کو بھی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کینسر۔ تو کینسر کے حوالے سے آج ہم 2 باتیں کریں گے۔ ایک تو میں کینسر کی مختصر ترین ڈیفینیشنز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا، مختلف انسانی اعضاء کے حوالے سے کینسر پر بات چیت ہوگی کہ کن کن اعضاء پر کینسر کا اٹیک کیسے ہوتا ہے۔ اگر میرے ویڈیو نے وقت مجھے دیا تو علاج کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ادروائز یہ ہے کہ علامات تک ہم اپنی ویڈیو کو محدود رکھیں گے۔ تو کینسر کی ڈیفینیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کینسر کوئی ایک بیماری کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ یہ بہت ساری بیماریوں کا ایسا نام ہے جن میں ایک خصوصیت مشترک ہوتی ہے، یعنی کہ انسانی جسم میں مختلف جگہوں پر مختلف سیلز کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف خلیات کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خلیات کی جو معمول کی پیدائش ہے اگر ان کے عمل میں رکاوٹ آ جائے یا ان کا عمل جو رک جانا ہے اور ان خلیوں کی اگر ہیئت تبدیل ہو جائے اور ان میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے تو اسی کا نام کینسر ہے، اسی کا نام سرطان ہے۔ اس سے مختصر ترین جو تعریف ہے کینسر کی وہ میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ انسانی جسم جو ہے وہ خلیات پر مشتمل ہے، ہیومن باڈی جو ہے وہ سیلز پر مشتمل ہے، اور سیلز کے گروتھ میں کہیں بھی رکاوٹ آتی ہے تو اور ان میں اگر پراپر طریقے سے رکاوٹ آنے کے بعد ان کی ہیئت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسی کا نام ہم کینسر کہیں گے۔ کینسر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جس میں شکل تبدیل کیے ہوئے خلیے ایک عضو تک محدود رہتے ہیں، اور ایسے کینسر کو بینائن کینسر کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ اور اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے میلیگننٹ کینسر۔ دوسری قسم کے کینسر کو میلیگننٹ کینسر کہتے ہیں۔ یہ جسم کے ایک عضو سے دوسرے عضو تک پھیلنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسری قسم والے کا علاج کیا جائے اور پہلی قسم والے کو فراموش کر دیا جائے، کیونکہ
جو بینائن کینسر ہے اس کے علاج میں بھی غفلت کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میلیگننٹ کینسر کے علاج کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ اس سے بدن کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ دونوں کینسرز کی جو علامات ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اور کینسر سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی علامات سے آگاہی ہونا اشد ضروری ہے۔ اگر بر وقت علاج شروع کر دیا جائے تو مرض کی پیچیدگیوں سے بہت جلد بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض طبقات ایسے ہیں، بعض گروہ، خاندان، فیملیاں ایسی ہیں جو معاشرتی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہر معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں، جبکہ ان کے سر پر جب آب بنتی ہے تو پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کو مکمل طور پر ہوش آتا ہے۔ آئے دن اگر دیکھا جائے تو مختلف ذرائع جو ہیں جیسے اخبارات ہیں، میس کمیونیکیشن ہے، الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے سے کینسر کی آگاہی دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور صاف بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینسر سے بچنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ مثلا سگریٹ نوشی، نشہ آور چیزیں، الکوہل کا استعمال نہ کرنا، مرغن غذاؤں کے بدلے سادہ غذائیں کھانا، ریڈیائی شعاؤں کی جگہ کام کرنے میں احتیاط برتنا، سورج میں زیادہ دیر نہ لیٹنا، دھوپ میں کام کرتے وقت تمازت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کی آگاہی ہمیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان آگاہی دینے والے اداروں کی باتوں سے مستفید نہیں ہوتے۔ اگر صرف سگریٹ نوشی کو ہی ترک کر دیا جائے تو کافی حد تک پھیپھڑوں کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کے مریضوں کے اعداد و شمار سے علم ہوا ہے کہ غیر سگریٹ نوش کے مقابلے میں سگریٹ نوش لوگ جو ہیں وہ 23% کینسر کا شکار ہوتے ہیں، اور جو سگریٹ نوش خواتین ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں کینسر کی جلد مریضہ بنتی ہیں، یعنی جو خواتین ہیں ان پر کینسر کا اٹیک جلدی ہوتا ہے جو سگریٹ نوشی کرنے والی ہوتی ہیں۔ سگریٹ کا جو دھواں ہے وہ نہ صرف پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ جو ہمارا آواز کا باکس ہے، ووکل کارڈ جو ہے، جو ہمارا منہ ہے، کھانے کی نالی ہے، پتا ہے، لبلبہ ہے، گردے ہیں، معدہ ہے اور پوشیدہ عضو کو بھی یہ متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور الکوہل کے استعمال سے پھیپھڑوں کے علاوہ ان جگہوں پر بھی کینسر ہوتا ہے جو کہ سگریٹ نوشی سے متاثر نہیں ہو رہے ہوتے۔ البتہ جو شراب ہے یا الکوہل ہے، یہ شراب اور الکوہل جو لوگ پیتے ہیں ان لوگوں کو جگر کا کینسر قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ جو افراد خود سگریٹ نہیں پیتے مگر ان کے گھروں یا کام کی جگہوں میں لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، جس کے دھوئیں سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور کینسر کی تصدیق شدہ مریضوں میں ان کی تعداد 20% سے 30% ہے۔ یعنی جہاں سگریٹ پی جاتی ہے، جس انوائرمنٹ میں سگریٹ نوشی کی جاتی ہے، وہاں جو لوگ سگریٹ نہیں بھی پی رہے ہوتے وہ بھی انڈائریکٹلی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور 20 سے 30% وہ کینسر کے کیریئر بن جاتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس دوسرا سیکشن ہے سگریٹ کے بعد وہ ہے موٹاپا اور مرغن غذائیں۔ جو افراد مرغن غذاؤں کے رسیہ ہوتے ہیں اور موٹا ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، واک نہیں کرتے ہیں، سیر کرنا، صبح کی سیر کرنا، ورزش کرنا ان کے لیے محال ہوتا ہے، ان کے سینے، پراسٹیٹ، موٹی آنت اور امعاء مستقیم اور خواتین کو پوشیدہ عضو میں کینسر ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔
آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جنسی اختلاط اور کینسر۔ اب یہ جو بات ہے خواتین کے حوالے سے یہ بڑی اہم ہے اور قابل غور بھی ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا، اب آج کے اس دور میں تو خیر کوئی چیز پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتی اور کوئی چیز پردے میں بھی نہیں رہ سکتی، تو لوگوں کو بڑی محتاط زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں علاج سے پرہیز نہ صرف بہتر ہے بلکہ سستا ہے، اور یہ انشاءاللہ یوم حساب شرمندگی سے بھی بچائے گا۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ نہ کرے اگر کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو بروز قیامت ہمیں اس کا جواب دہی بھی ہے، لیکن اگر ہم پرہیز کر لیں تو حشر کے میدان میں بھی شرمندگی سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ جو جدید ٹیسٹ ہیں ان جدید ٹیسٹوں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، زندگی کے پول کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور رحم کے جو کینسر ہیں جس میں اسپیشلی پیپیلوما وائرس جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بچی کی چھوٹی عمر میں شادی نہ کی جائے جب تک کہ اس میں بلوغت کے تمام تر سمٹمز عیاں نہ ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پہ جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں، لڑکیوں اور خواتین کو جنسی ہوس کے پاگل پن افراد کا شکار ہونے سے بچائیں۔ تیسرے نمبر پہ جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی اور دیگر نشہ آور دھویں والی اشیاء کے استعمال سے حد الوسع بچا جائے، اور پھر تمام زندگی سخت اخلاقی اصولوں کے تحت اور خاص طور پر جنسی زندگی کو سخت مذہبی اور اخلاقی اصولوں کے تحت اگر گزارا جائے تو دوسروں کو اس طریقہ سے زندگی گزارنے کے فوائد سے قائل کیا جا سکتا ہے۔ مثانہ کے کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مثانہ کے کینسر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تمباکو نوشی سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ ان تمام کارخانوں کو، فیکٹریوں کو، دکانوں کو جہاں کیمیکل سٹور کیے جاتے ہیں یا کیمیکل فروخت کیے جاتے ہیں یا جہاں کیمیکل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر مصنوعی رنگ والے، مصنوعی ربڑ والے، بجلی اور ٹیلی فون کے تار بنانے والی فیکٹریاں، چمڑا صاف کرنے والے کارخانے، پرنٹنگ پریس اور کیمیکلز بنانے والے کارخانوں میں کیمیکلز کے دھوئیں یا بخارات سے بچنے یا براہ راست ان کے جسموں پر لگنے کے سلسلے میں کارخانوں کو مخصوص لباس اور مخصوص دستانے اور مخصوص ماسک پہنانے کی سخت تنبیہ کی جائے۔ ان تمام شعبہ جات میں جو کارکن کام کرتے ہیں ان کے ماسک اور دستانے اور ان کا مخصوص لباس ہونا بہت ضروری ہے، اور فیکٹری کے جو انتظامیہ ہیں ان کی طرف سے بھی احتیاطی تجاویز پر سختی سے عمل کرایا جائے تو کینسر سے لوگ بچ سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کا کینسر میں مبتلا ہونا، کسی موذی مرض میں مبتلا ہونا ایک طرف سے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، دوسری طرف متاثرہ کا خاندان متاثر ہوتا ہے، مالی اور سماجی پریشانیوں کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ ایک تربیت یافتہ شخص سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اور چوتھا قوم کی اس رقم کا ضیاع ہو جاتا ہے جو کہ اس کے کارکن کو ماہر بنانے میں اس پر صرف ہوتی ہے۔ آنکھوں کے کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سورج کی طرف نہ دیکھنا اور سورج کی روشنی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مناسب چشموں کا استعمال کرنا، مناسب گلاسز کا استعمال کرنا بہت مؤثر ہے۔ جو خواتین اور حضرات ویلڈنگ کی جانے والی جگہ کے آس پاس
مجبوراً زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مجبوراً ان کو وہاں رہنا پڑتا ہے، تو آنکھوں کو بچانے کے لیے اس مقصد کے لیے بنائے گئے خاص تحفظاتی آلات کا استعمال بہت ضروری ہے، اور تابکاری کی جگہوں پر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران مکمل احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ آنکھ کے قریب کیا بلکہ آنکھ سے دور بھی اگر کینسر کی تشخیص پر اس کا باقاعدگی اور بغیر تساہل علاج کروائیں۔ اور گردے کے کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گردوں کو چوٹ سے بچانا چاہیے، اور پانی اپنے بدن کی جسامت سے اتنا زیادہ پئیں کہ پیشاب بے رنگ یا کم از کم پیلا آئے، اور مستند معالج کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوا گردوں کے معاملے میں قطعاً استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے۔ جلد کے کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جلد کا کینسر افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے جو ریڈیائی شعاعوں کی جگہ یا دھوپ میں کام کرتے وقت حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ ان لوگوں پر جلد کے کینسر کے اثرات جلد نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر دھوپ میں کام کرتے ہوئے سر پر رومال، کیپ، ٹوپی یا پٹی باندھ لی جائے، تو گردن ڈھانپ لی جائے، تو کینسر سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ریڈیائی شعاعوں کی جگہ کام کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے مہیا کردہ حفاظتی سامان کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح کہ انہیں ہدایت دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر کینسر نہیں آئے گا۔ تیز دھوپ میں جانے یا کام کرنے کے دوران سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے مناسب کپڑوں، ٹوپی، رومال، چادر کا استعمال ضرور کریں۔ دھوپ میں کام کرنے سے پہلے ہومیوپیتھک کی دوا کیلنڈولا کیو یا کیلنڈولا لوشن یا کوئی اور جلد کی حفاظت کرنے والے لوشن کو جتنے بھی کھلے اعضاء ہیں ان کے اوپر لگا لینا چاہیے، یہ سن بلاک کا کام کرتے ہیں۔ چہرے کے مسوں یا تلوں کو حجامت یا چہرے کے میک اپ کے دوران زخمی نہ ہونے دیں۔ عام طور پر مسے ہوتے ہیں، لوگ شیو کرتے ہیں، کٹ جاتا ہے، یا واٹس ہوتے ہیں، مسے ہوتے ہیں، میک اپ کے دوران مطلب ہے وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، یا اتنے تیز کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں چہرے کے اوپر، تو ان کو ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ ان کا جو زخم ہے، جو واؤنڈ ہے، وہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ ہر حالت میں جسم پر کسی جگہ بھی تیل ہو یا مسے ہوں، انہیں رگڑ سے بچائیں اور خود بھی انہیں قطعاً نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اور منہ کے کینسر کے حوالے سے میری معزز ناظرین سے صرف اتنی گزارش ہے کہ دانتوں سے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں ان کو جتنے جلدی علاج کروا کے ٹھیک کیا جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ اگر دانتوں میں کہیں خلا ہے، کھوڑ ہے، تو اس کو فوراً فل اپ کروایا جائے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے، ڈینٹل سرجن کے پاس جا کے، اور مصنوعی دانتوں کے خول بھی اس کا سبب بنتے ہیں تو انہیں بھی جلد درست کروا لینا چاہیے۔ سگریٹ نوشی اور پائپ پینے والے لوگ یہ فوراً اس کو ترک کر دیں تاکہ دانتوں کی وجہ سے ان کو کینسر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زبان پر اگر محسوس ہوتا ہے کہ بال نما ردا ہونے کی صورت میں فوراً اپنے معالج سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ہڈیوں کے جو کینسر ہیں اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ ہڈیوں کو چوٹ سے بچائیں۔ ہڈیوں کو ریڈیائی شعاعوں سے بچانے کے لیے ہر قسم کی مہیا کردہ احتیاطی سامان کا سختی سے استعمال کریں، اور اگر ریڈیائی شعاعوں والے کام کرنے کی جگہ آجر نے احتیاطی سامان مہیا نہ کیا ہوا ہو تو اس سامان کو فراہم کرنے کے لیے زور دے کر درخواست کریں تاکہ سامان مہیا ہو جائے اور آپ لوگ بہتر سے بہتر طریقے سے اپنا فرض سر انجام دیں اور کینسر سے بچ سکیں۔
یہ تھی کینسر سے بچنے کے لیے چند ایک ضروری معلومات اور اعضاء کے حوالے سے معلومات۔ تو امید باسک ہے کہ آج کی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میری ویڈیو طوالت کی طرف جانے والی ہے قبل اس کے کہ میں اور کوئی بات کروں۔ کینسر کے ان علامات کے تحت ادویات کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔